باہر ہیں حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساعت سعید نصیب فرمائی، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا اور سرور کا دن ہے، اور یہ موقع خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہم سبوں نے رمضان جیسی مبارک مہینے اور ان کی نورانی راتوں میں تراویح کے اندر قرآن کریم کو ہم سب نے مکمل کیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دونوں حافظ صاحب، حافظ محمد سفیان صاحب اور حافظ محمد نوشاد سعیدی صاحب، کہ انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو کھڑے ہو کر نماز میں مکمل کیا، اور وہ تمام حضرات بھی قابل تعریف ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ اس میں حصہ لیا اور قرآن کریم کو مکمل سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم ایسا عظیم اور بابرکت کلام ہے کہ جو شخص اس سے لگ جاتا ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن کریم کے مقام کو بلند کرے، یا ان کو پڑھ کر یا ان کو سمجھ کر قرآن پر کوئی احسان کرے یا اس کی شان کو اونچی کرے، بلکہ قرآن کریم سے جو لگتا ہے قرآن کریم اسے اونچا اور بلند مقام عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حافظ کا جو مقام ہے یہ قرآن کریم کو اپنے اندر اور اپنے سینے میں لینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھلائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی، اس کی چمک، ان کی چمک دمک ایسی ہوگی کہ دنیاوی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ اب بتلائیے کہ جن کے والدین کہ انہوں نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ قربانی دے کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، تو ان کی یہ شان اور ان کی یہ حالت ہے، تو خود حافظ قرآن کی کیا حالت اور کیا شان ہوگی اللہ کے نزدیک۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ کو بلایا جائے اور کہا جائے گا تم اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمی کی سفارش کرو جس کو جہنم میں جانا ہے، جن کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تم ان 10 لوگوں کی سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، تمہارے صرف ایک بول کی وجہ سے، ایک آواز کی وجہ سے انہیں جہنم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود حافظ بنے، ورنہ کم از کم اپنی اولاد کو حافظ بنائے۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ خاندان میں ایک حافظ ہو جو اس خاندان والوں کو، کہ 10 لوگوں کو وہ جنت لے جائے۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بناتے ہیں کہ ہمارا کمپنی نقصان میں نہ چلا جائے، یا ہم کوئی ایسی حالت نہ آ جائے کہ ہم پہ دیوالیہ پڑ جائے، ہم غریب ہو جائیں۔ بہت سارے چاروں طرف سے آدمی ایسے معاملات کرتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں سوچنا ہے۔
اور یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور ایک طریقہ بتلایا ہے کہ آدمی اگر کسی کو حافظ بناتا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کی سفارش کرے گا وہ اور جنت میں لے جائے گا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل کیا اور وہاں جا کر نرم ہوا۔ پھر تمام جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سینوں میں بھی یہ قرآن محفوظ ہے، اور بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام دنیا میں آئے اور گئے اور اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوق ادا کرنے کے بارے میں تاکید فرمایا کرتے۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تلاوت کرنا خود ایک عبادت ہے، خود نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک حرف پر۔ اور رمضان مبارک میں اس کا لیول تو 70 تک بڑھ جاتا ہے، اور نماز میں پڑھنے سے 100 تک بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ لیکن نیکیوں کے قدر و قیمت چونکہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اہمیت بھی نہیں رہی۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک حرف پر 1 روپے ملے گا، بتائیے کتنے لوگ تلاوت میں لگ جائیں گے؟ ایک حرف پر $1 ملے گا، بھیڑ لگ جائے گی اور دوبارہ قرآن چھاپنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، اتنے لوگ قرآن میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی جو نیکیاں ملیں گی آخرت میں، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ جب میزان عدل قائم ہوگا اور ایک طرف برائیاں اور ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک نیکی کم پڑ جائے گی، بتائیے ایک حرف الحمد پڑھا تو اس میں 5 اور 6 حروف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی، ایک نیکی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، کہ ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو وہ چاروں طرف پھرے گا کہ ایک نیکی اگر مجھے مل جائے تو میں جنت چلا جاؤں گا ورنہ جہنم چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے والدین کی طرف، بھائی کی طرف، بیٹے کی طرف بھاگے گا، لیکن اس دن تو کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر ایک شخص دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی تو وہ شان ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ پیغام سے ہم بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار یا آپ کا کوئی محبوب یا آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو کوئی خط بھیجے، تو جب تک آپ اس خط کو نہیں پڑھیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا۔ آپ تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ اس خط کو اٹھا کر الماری میں بند کر دیے، ایسا نہیں کریں گے، یا تاق کے اوپر میں رکھ دیے، یا آپ یہ عذر پیش کریں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا اس لیے میں نے اس خط کو اٹھا کر رکھ دیا۔ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو خط پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کسی اور کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ پڑھ کر کے بتائیے کہ اس دوست نے مجھے کیا لکھا ہے، ذرا پڑھ کے بتائیے۔ تو قرآن کریم جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے، ہم نے اس کو طاقوں پہ سجا کیوں دیا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی کبھی؟ اگر ہم خود پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں۔ عربی نہیں جانتے، اردو جانتے، اردو کی بہت سارے تفاسیر، ترجمہ قرآن، آسان تفسیر، آسان ترجمہ، بہت ساری لمبی چوڑی اور مختصر ہر قسم کی تفسیریں موجود ہیں۔ ہندی میں بھی شاید ہو سکتا ہے موجود ہو، انگلش میں بھی موجود ہو، لیکن کس نے اس کی فکر کی ہے؟ کسی دوست کا خط آ جائے تو اس کے لیے بے چین ہو جائے گا جب تک نہیں پڑھے گا کہ کیا پیغام ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کیا فکر کیا؟ کیا کہیں تفسیر کا حلقہ لگا ہے تو کیا ہم نے جم کر کے بیٹھا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے؟
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ہم نہیں پڑھنا جانتے, ہم اگر عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جو عربی سمجھتا ہے وہ بتا رہا ہے ہماری زبان میں, تو ہم کیوں نہیں سمجھے. تو دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ اصل مقصد ہے. یہ جو قرآن کی تلاوت ہے, قرآن کا سمجھنا ہے, ان سے زیادہ ضروری قرآن پر عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم قرآن کو پڑھے بھی اور اس کو سمجھ بھی لیے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہے اور پھلدار نہیں ہے, ایک پرندہ ہے اس کا پر نہیں ہے, ایک جہاز ہے جو اڑ نہیں رہا ہے, ایک گاڑی ہے جو چل نہیں رہی ہے. یعنی کہ اس کے اندر سب کچھ ہے لیکن وہ کام پہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر ہم سمجھ بھی لیں اور عمل نہ کریں تو بے فائدہ ہے وہ. اگر کوئی آدمی خط لکھ کر کے بھیجا کہ میری مدد کو آؤ, پڑھ لیا, سمجھ لیا اور رکھ دیا اور بھول گئے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور خیر وہ تو دوسرے کے فائدے کے لیے, اور یہ قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے فائدے کے لیے. تو اس قرآن کریم کو کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکالیں. صرف رمضان میں قرآن کا ختم یا اس کی تکمیل نہ کریں, بلکہ قرآن کے رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ رمضان میں ایک پارہ پڑھتے ہیں تو کیا غیر رمضان میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہی ہو. تو آپ اپنے دل میں یہ عہد کریں, ارادہ کریں, عزم کریں, پکا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی ایک ایک صفحہ روزانہ پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد ایک صفحہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہم مسجد سے نکلیں گے, یا ہم مسجد سے نکلیں گے اور ایک صفحہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہم اپنے کام میں جائیں گے. دیکھیے پھر پورے سال میں آپ کے کئی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ قرآن کا حق ہے. اور دوسرا حق بتایا کہ قرآن کو سمجھنا, اس کے لیے بھی روزانہ وقت نکالیں کہ ایک آیت ہی سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ترجمہ قرآن اگر پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو نکال لیں, اگر آپ انگلش ہندی جانتے ہیں تو منگا لیں کہیں سے, روزانہ ایک آیت پڑھ لیں. ضروری نہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے, آپ کو اتنا کان میں پڑ گیا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے, بس ایک آیت کا ترجمہ آپ نے معلوم کر لیا, اب وہی سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایک دن ہوگا کہ پورے قرآن کا ترجمہ آپ کے کان میں پڑ جائے گا. اگرچہ پورا یاد نہیں رہے گا, یا تو کسی کو نہیں رہتا پورا ایک ساتھ, لیکن ایک مرتبہ کان سے گزر جائے, دماغ میں آ جائے تو اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. تو روزانے کا ایک صفحہ قرآن کی تلاوت, روزانہ ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش, اور ہمیشہ اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ اگر یہ امت قرآن کے یہ حقوق ادا نہ کرے تو جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ ہماری سفارش کریں گے, ہمیں جنت دلوائیں گے انشاءاللہ, ہماری سفارش کریں گے, ہماری آخری امید ہے. ہم تو اعمال کر رہے ہیں لیکن اگر کام نہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی. لیکن اس آیت میں کیا بیان کیا گیا کہ جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے بجائے شکوہ اور شکایت کریں گے, اے ہمارے رب, یا ربی ان قومی, بے شک میری یہ قوم, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا, انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شکایت کر دے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو عمل کر رہے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا. تو ہمیں قرآن میں لگنا ہے, قرآن کی تلاوت, قرآن کو سمجھنا, قرآن پر عمل کرنا, ہماری پوری زندگی اسی میں جانی چاہیے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب یہاں انگریز کا تسلط ہوا تھا تو اس کے خلاف جہاد عمل میں اترے تھے, لیکن اس کی وجہ سے انگریزوں نے اسے مالٹا کے جیل میں قید کر دیا.
ایک عرصے تک وہ جیل میں بند رہے. جب وہاں سے جیل سے آزاد ہو کر کے واپس آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج کا مسلمان پستی میں کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. آج کا مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیوں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. نمبر ایک، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور نمبر دو، فرقہ واریت میں بٹ گیا، اتحاد کو ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب جیل سے آزاد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سکھانے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اور انہوں نے کر دکھایا. ملک ہندوستان میں جگہ جگہ پر مکاتب قائم کی. ابھی جو آپ کو مکاتب پورے ہندوستان میں نظر آتا ہے، یہ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کارگزاری ہے. یہ ان کی یہ کوشش تھی کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ پر ہر مسجد میں ایک مکتب ہو. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ مکتب کا نظام ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تلاوت پر اترے گا، پھر عمل پہ جائے گا. تو قرآن کریم کا جو آخری اور لاسٹ والا مقصد بتایا کہ قرآن پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے، فارغ کرنا ہے کہ ہم اگر سمجھ رہے ہیں، ہم اگر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا بھائی اس سے ناواقف نہ رہے. انہیں بھی ترغیب دے تلاوت کی، انہیں بھی ترغیب دے قرآن کو سمجھنے کی، انہیں بھی ترغیب دے قرآن پر عمل کرنے کی. یہ 3 کام ہے قرآن کے حقوق میں سے. تو اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور وہ بخوبی دین کے کام کو انجام دے سکتا ہے. تو ان میں سے ایک کام تبلیغ کا ہے کہ اگر آپ اس میں نکل کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر قیام کرتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے وہاں رہتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے اور آپ کا دوسروں کو بتانا بھی عبادت ہوتا ہے اور آپ کو عبادت کا خاصا موقع ملتا ہے. قرآن کی تلاوت کا، نوافل کا. جو لوگ اس میں وقت لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یوں ہم اپنے گھروں میں رہ کر کام کاج کرتے ہوئے اتنی ساری توفیق نہیں ملتی ہے جو اس راستے میں نکلنے کے بعد ملتی ہے. اگر راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، احادیث سننے کو ملتا ہے، نفلیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، صلاۃ التسبیح جو کبھی نہیں پڑھا وہ بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تہجد نہیں پڑھا زندگی میں وقت میں وہاں نکلتا ہے تو تہجد پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اور تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرآن پر عمل کرنا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ہم نے آپ پر تہجد کو اور رات میں تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہے. تو یہ قرآن پر ہی تو عمل ہے تہجد کا پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کرنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو اس تبلیغ کے راستے میں نکل کر اگر آپ نکلیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی زیادہ ہمارے زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آخر میں یہ عہد کیجئے، الحمدللہ آپ لوگوں نے عہد کر لیا ہے کہ روزانہ انشاءاللہ رمضان کے بعد، رمضان میں تو ایک پارہ، ڈیڑھ پارہ پڑھیں گے، رمضان کے بعد انشاءاللہ روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور روزانہ ایک آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلنے والا خود کو بنائیں گے اور اپنی زندگی کو ڈھالیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عمر بھائی تشکیل ہو گیا. تشکیل کی رمضان کے بعد ماشاءاللہ 40 دن کی 4 مہینے کی جماعت ہے. نکلیں اور وہاں قرآن سیکھنے، قرآن پر عمل کرنے کے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. تو نام لکھائیں. 40 دن کی بھی ترتیب ہے انشاءاللہ اور 4 مہینے کی بھی ہے. رمضان کے بعد جو چھٹیاں پڑ رہی ہے لوگ تو انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو لکھائیں نام. آپ حضرات پیش کریں اپنا نام. باہر بھی لکھ کے
دیکھیے ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہر کام آسان ہوگا. ہمت کرنے کی بات ہے. ارادہ میں نام لکھائیے, کوشش کیجئے, انشاءاللہ دعا کیجئے. نام لکھانے کے بعد دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کوئی دوسری ترتیب ہے 10 دن کی؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ رفیق بھائی. اور کوئی ہے تیار؟ ارادہ کریں, انشاءاللہ راستے کھلیں گے. اور اس کے علاوہ 10 دن کی کوئی ترتیب ہے؟ چلے کی. چلیے انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے وقتوں کو سمجھ کر کے جب موقع ملے نکلنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ